اشنی کی وہ کال ختم ہو چکی تھی اور آتی کو سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ اب کوئی غلط فہمی، کوئی انتظار دروازہ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر اب پاکستان میں نہیں ہے، وہ سعودی عرب کی سرزمین پر ہے، اور یہ جان لینا ہی اس کے دل کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ آتی خاموش بیٹھی رہی، موبائل اس کے ہاتھ میں تھا مگر دل جیسے کہیں اور بھٹک چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر اندر کچھ ایسا ٹوٹ تھا جو دوبارہ جڑنا آسان نہیں تھا۔ ایسے احساس ہو گیا تھا اب اس کی زندگی میں محبت کے ساتھ ساتھ صبر بھی فرض بن چکا ہے، اور یہ صبر کوئی چند دنوں کا نہیں بلکہ ایک لمبا اذیت بھرا سفر ہے۔ پردیس میں اشنی کی زندگی بھی کسی خواب سے کم نہ تھی، مگر وہ خواب خوشی کا نہیں مجبوری کا تھا۔ اجنبی ملک، اجنبی لوگ، سخت کام اور تنہائی سے بھری راتیں۔ دن بھر وہ محنت میں خود کو بھلا دیتا مگر رات آتے ہی آتی کا چہرہ، بچوں کی آوازیں اور اپنا گھر اسے چین نہیں لینے دیتے تھے۔ پردیس میں مرد پیسے تو کما لیتا ہے مگر دل کے اندر جو خلا بنتا ہے وہ کسی کمائی سے پورا نہیں ہوتا۔ اشنی ہر رات یہی سوچتا رہتا کہ جس عورت کو اس نے وعدوں کے سہارے چھوڑا تھا وہ اس وقت کن حالات سے گزر رہی ہوگی۔ پاکستان میں آتی کی زندگی ایک دم بدل چکی تھی۔ صبح بچوں کے ساتھ آنکھ کھلتی تو باپ کی کمی اسے ہر لمحہ محسوس ہوتی۔ بچوں کی پڑھائی، ان کی تربیت، ان کی بیماری، ان کی ضد، ہر ذمہ داری اب اکیلی آتی کے کندھوں پر تھی۔ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے بھی وہ خود کو تنہا محسوس کرتی تھی، کیونکہ سوال سب کرتے تھے مگر اس کے دل کا حال کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ کسی کی نظر میں وہ مضبوط عورت تھی، کسی کے لیے خاموش بہو، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اندر سے ہی ہر دن تھوڑا تھوڑا بکھر رہی تھی۔ راتیں آتی کے لیے سب سے زیادہ ظالم ہوتی۔ بچے سو جاتے، گھر خاموش ہو جاتا اور آتی کے پاس صرف اس کی سوچیں رہ جاتی۔ وہ سوچتی کہ سب محبت کے سہارے وہ جی رہی تھی، وہ محبت اب ہزاروں میل دور سانس لے رہی تھی۔ اشنی کی آواز فون پر تو آتی تھی مگر اس کی موجودگی نہیں۔ وہ بات کرتے ہوئے مضبوط بننے کی کوشش کرتی مگر فون بند ہوتے ہی اس کا دل خالی ہو جاتا۔ انتظار اب امید نہیں رہا تھا بلکہ ایک ایسی آزمائش بن چکا تھا جو ہر روز اس کی محبت کو پرکھ رہی تھی۔ اشنی پردیس میں اور آتی وطن میں، دونوں ایک ہی درد جھیل رہے تھے، بس فرق یہ تھا کہ ایک خاموشی سے کما رہا تھا اور دوسری خاموشی سے سہ رہی تھی۔ یہ کہانی صرف دوری کی نہیں تھی، یہ کہانی قربانی، صبر اور اس محبت کی تھی جو فاصلے کے باوجود زندہ تھی۔ مگر سوال یہ تھا کہ یہ محبت کب ملے گی اور یہ انتظار کب ختم ہوگا، کیونکہ ابھی تو زندگی نے ان دونوں کے لیے اصل امتحان رکھ چھوڑا تھا جو آنے والے حصوں میں ان کے صبر کو توڑنے والا تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر آتی کے لیے وقت کبھی آسان نہیں ہوا۔ اشنی کے جانے کے بعد گھر وہی تھا، لوگ وہی تھے، مگر آتی کی جگہ بدل چکی تھی۔ اب وہ صرف بیوی نہیں رہی تھی، وہ ماں بھی تھی، باپ بھی اور خود اپنے آنسوؤں کی محافظ بھی۔ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی جاتی۔ بچوں کی تربیت کا تانا، پڑھائی کا دباؤ، خرچ کا حساب، سب کچھ ایسے اس کے سر پر ڈال دیا گیا جیسے اشنی کا جانا آتی کا قصور ہو۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی مگر خاموش رہتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خاموشی ہی اس کی عزت کی آخری ڈھال ہے۔ پردیس میں اشنی کی حالت بھی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جس خواب کے سہارے نکلا تھا وہ خواب حقیقت میں بہت سخت تھا۔ لمبے اوقات کی مزدوری، جسم توڑ دینے والی تھکن اور رات کو تنہائی میں جاگتا ہوا دل۔ وہ کمرے میں لیٹ کر چھت کو گھورتا رہتا اور سوچتا کہ اس وقت آتی کیا کر رہی ہوگی، بچے سوئے ہوں گے یا ماں کو تنگ کر رہے ہوں گے۔
اور یہی سوچ اسے اندر سے کھا جاتی۔ مرد پردیس میں مضبوط نظر آتا ہے مگر اس کا دل سب سے زیادہ تنہا ہوتا ہے۔ یہ بات اشنی اب سمجھ چکا تھا۔ آتی کے لیے سب سے مشکل لمحہ وہ ہوتا جب بچے باپ کو یاد کرتے، ایمی کبھی سوال کرتی ابو کب آئیں گے، اور مومی خاموشی سے دروازے کی طرف دیکھتا۔ آتی مسکرا کر کہتی جلدی آئیں گے، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے اس کا دل ہر بار ٹوٹ جاتا۔ وہ بچوں کو سینے سے لگا کر راتوں کو روتی اور سوچتی کہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا کہ اس کی محبت کو پردیس کی سزا ملی۔ روشنی سے بات کرتے ہوئے مضبوط بنتی، مگر فون بند ہوتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگتے جیسے سارے حوصلے اسی کار کے ساتھ ختم ہو گئے ہوں۔ کبھی کبھی اشنی بھی ٹوٹ جاتا، وہ فون پر خاموش ہو جاتا۔ آتی اس کی خاموشی کو سن لیتی تھی، دونوں ایک دوسرے کو تسلی دیتے، مگر حقیقت یہ تھی کہ دونوں اندر ہی اندر بکھر رہے تھے۔ محبت زندہ تھی مگر فاصلے اس محبت کو تھکا رہے تھے۔ اشنی سوچتا کہ اس نے جھوٹ بول کر جو راستہ چنا تھا اس کی قیمت اب آتی اور بچے ادا کر رہے ہیں، اور یہی احساس اسے سب سے زیادہ مارتا تھا۔ آتی اب سمجھ چکی تھی کہ انتظار صرف وقت کا نام نہیں، یہ ایک ایسا درد ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ بدل دیتا ہے۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اس کی ہنسی کم اور خاموشی زیادہ ہو گئی تھی، مگر پھر بھی وہ ہر نماز میں، ہر دعا میں ایک ہی بات مانگتی تھی، یا اللہ اس پردیسی کو سلامت رکھنا، چاہے مجھے کتنا ہی اکیلا کیوں نہ کر دو۔ لیکن آتی کو کیا خبر تھی کہ آنے والے دن اس کے لیے صرف صبر کا نہیں بلکہ ایک ایسے فیصلے کا امتحان لے کر آ رہے تھے جو اس کی پوری زندگی سمٹ بدل دینے والا تھا۔ اور اشنی پردیس میں جس خبر کا انتظار کر رہا تھا وہ خبر بھی اب زیادہ دور نہیں تھی۔ آتی نے خود کو مضبوط بنانا سیکھ لیا تھا، مگر جوائنٹ فیملی کے بیچ مضبوط ہونا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ یہاں آنسو چھپانے پڑتے ہیں اور زخم مسکراہٹ کے نیچے دفن کرنے پڑتے ہیں۔ دن کا آغاز بچوں کے اسکول، ناشتے اور کپڑوں سے ہوتا، اور دن کا اختتام تانوں، سوالوں اور خاموش الزامات پر۔ کبھی کہا جاتا پردیس بھیج دیا، اب صبر کرو، اور کبھی بچوں کی ذرا سی شرارت پر آتی کی تربیت پر انگلی اٹھا دی جاتی۔ وہ سب سنتی رہی، اس لیے نہیں کہ وہ کمزور تھی بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے گھر ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ راتیں آتی کے لیے سب سے بھاری ہوتی، بچے سو جاتے، گھر خاموش ہو جاتا، اور تب اس کے دل کی چیخیں جھاگ اٹھتی۔ روشنی کی بھیجی ہوئی پرانی آوازیں سنتی، تصویریں دیکھتی اور سوچتی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ہاتھوں پر اس نے پوری زندگی رکھ دی تھی۔ انتظار اب امید نہیں رہا تھا، ایک آزمائش بن چکا تھا، ایسی آزمائش جس میں نہ فیل ہونے کی اجازت تھی نہ ہار ماننے کی۔ پردیس میں اشنی بھی اندر سے ٹوٹنے لگا تھا۔ وہ جس کمپنی میں کام کر رہا تھا وہاں نہ وقت کا خیال تھا نہ انسانیت کا۔ دل کے 12 گھنٹے جسم پر زخم اور دل میں مسلسل خوف کہ کہیں وہ آتی اور بچوں کے لیے ناکام نہ ہو جائے۔ وہ اکثر رات کو کام سے واپس آ کر خاموش بیٹھ جاتا، موبائل ہاتھ میں ہوتا مگر فون کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آتی کی آواز سنتے ہی وہ خود کو سنبھال نہیں پائے گا۔ ایک رات آتی نے ہمت کر کے اشنی سے کہا، میں ٹھیک ہوں، بس تھک گئی ہوں۔ یہ جملہ اشنی کے دل میں تیر کی طرح لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آتی ہمیشہ ٹھیک ہوں کہتی ہے تو وہ سب سے زیادہ ٹوٹی ہوتی ہے۔ اشنی نے آنکھیں بند کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اگر وہ آج مضبوط نہ بنا تو کل اس کے بچے کمزور ہو جائیں گے۔ اسی دوران آتی پر ایک اور آزمائش آن پڑی۔ گھر میں بچوں کی پڑھائی اور خرچ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ باتوں باتوں میں یہ جتانا جانے لگا کہ اگر اشنی نے پیسے نہ بھیجے تو فیصلے بدلے جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر آتی کے قدم لرز گئے،
اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت کے ساتھ ساتھ اب عزت بھی داؤ پر لگ رہی ہے۔ اس رات اس نے بچوں کو سینے سے لگا کر بہت دیر تک روتے ہوئے سوچا کہ کیا ایک عورت کا صبر کبھی ختم بھی ہوتا ہے۔ پردیس میں اسی رات اشنی کو بھی ایک خبر ملی، کام کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، ایسی خبر جس نے اس کے پیروں تلے زمین ہلا دی۔ اس نے فوراً موبائل اٹھایا، آدی کا نمبر ملایا، مگر پھر رک گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خبر بتا کر وہ آدی کا بچا ہوا حوصلہ بھی توڑ دے گا یا اسے مزید مضبوط بنا دے گا۔ آدی نے اس رات خواب میں دروازہ کھولتے دیکھا، اشنی اندر آیا، بچوں کو اٹھا لیا اور کہا میں آ گیا ہوں، مگر آنکھ کھلی تو وہی خاموشی کمرہ، وہی فاصلے، وہی پردیس۔ اس نے آنسو پونچھے، سجدے میں سر رکھا اور بس اتنا کہا، یا اللہ، اب یا تو میرا انتظار ختم کر دے یا مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ میں ٹوٹوں نہیں۔ آدی کے لیے دن اب صرف دن نہیں رہے تھے، وہ ایک ایک لمحہ گزارتی تھی جیسے قرض چکا رہی ہو۔ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھا جانے لگا۔ کبھی بچوں کی فیس کا تانا، کبھی باورچی خانے کے خرچ کا حساب، اور کبھی یہ جملہ کہ پردیسی کی بیوی ہو، عادت ڈال لو۔ یہ سب سن کر بھی آدی نے زبان نہیں کھولی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ایک بار بول دیا تو بات گھر سے نکل کر بچوں کے مستقبل تک پہنچ جائے گی۔ اسی دوران اشنی کی طرف سے پیسے لیٹ ہونے لگے۔ پردیس میں حالات اس کے بس میں نہیں تھے، کام کم اور وعدے زیادہ تھے۔ آدی نے پہلی بار محسوس کیا کہ پیسوں کی کمی محبت کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ ایک دن ساس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بچوں کے فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے۔ یہ سن کر آدی کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلے صرف اسکول یا خرچ کے نہیں ہوں گے، یہ اس کے ماں ہونے پر سوال ہوگا۔ اسی رات آدی نے اشنی کو فون کیا۔ اس بار اس کی آواز میں وہ ضبط نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ اس نے کہا، میں مضبوط ہوں مگر میں پتھر نہیں ہوں، یہاں سب کچھ میرے کندھوں پر رکھ دیا گیا ہے۔ بچے سوال کرتے ہیں، لوگ فیصلے کرتے ہیں، اور میں بس اللہ کا نام لے کر چپ رہ جاتی ہوں۔ فون کے اس پار اشنی کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ وہ چاہتا تھا کہ ابھی سب چھوڑ کر واپس آ جائے گا، مگر حقیقت کی زنجیر اس کے قدموں میں بندھی ہوئی تھی۔ پردیس میں اسی رات اشنی نے وہ فیصلہ کیا جس نے وہ کئی دنوں سے بھاگ رہا تھا، یا تو وہ ایک اور سخت کنٹریکٹ سائن کرے، زیادہ گھنٹے کم آرام، یا پھر نوکری چھوڑ کر واپس چلا جائے۔ خالی ہاتھ اس نے بچوں کی تصویریں دیکھیں، آتی کی آخری وائس نوٹ سنی، اور دل ہی دل میں کہا، اگر اس نے آج کمزوری دکھائی تو کل اس کے بچوں کی آنکھوں میں سوال رہ جائیں گے۔ ادھر آتی کے لیے آزمائش اور بڑھ گئی۔ بچوں کے اسکول سے نوٹس آیا، فیس کی ڈیڈ لائن قریب تھی، نل کی باتوں میں زہر گھلا ہوا تھا، اور ساس کی خاموشی پہلے سے زیادہ بھاری۔ آتی نے پہلی بار سوچا کہ کیا اسے بچوں کو لے کر الگ ہو جانا چاہیے، مگر پھر اس نے اپنے بچوں کے سوتے ہوئے چہرے دیکھے اور اس کا دل لرز گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ صرف اس کا نہیں ہوگا، اس کے بچوں کی پوری زندگی بدل دے گا۔ اسی رات آتی سجدے میں گر گئی، آنسو قالین میں جذب ہوتے رہے، اور وہ بس ایک ہی بات دہراتی رہی، یا اللہ مجھے فیصلہ سکھا دے، ضد نہیں۔ اور اسی لمحے اس کے موبائل پر اشنی کا میسج آیا، صرف ایک لائن، آتی میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، مگر مجھے نہیں پتا تم اسے سنبھال پاؤ گی یا نہیں۔ آتی کی انگلیاں اسکرین پر رک گئیں، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ پیغام عام نہیں ہے، یہ یا تو نجات کی خبر ہے یا ایک نیا امتحان۔ اس نے گہری سانس لی، بچوں کی طرف دیکھا، اور فون ہاتھ میں لیے وہیں بیٹھ گئی۔ آتی کے ہاتھ میں موبائل تھا، مگر انگلیاں سن ہو چکی تھیں۔
اشنی کے بھیجے ہوئے الفاظ دل میں تیر کی طرح اتر رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ فیصلہ جس نے آتی کی پوری دنیا کو ایک لمحے میں روک دیا۔ جب اشنی کی کال آئی تو اس کی آواز میں تھکن، مجبوری اور وہ درد تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتا۔ اس نے بتایا کہ اس نے 3 سال کا نیا کنٹریکٹ سائن کر لیا ہے، زیادہ کام، کم آرام، مگر بچوں کی پڑھائی اور گھر کے خرچ کے لیے۔ آتی خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ ضد نہیں بلکہ مجبوری ہے، مگر اس کے دل پر یہ بات بوجھ بن کر آ گری کہ 3 سال اب وہ صرف انتظار کرے گی۔ جوائنٹ فیملی میں اس خبر پر کسی نے اس کے دل کا حال نہیں پوچھا، بس یہ کہہ دیا گیا کہ پردیسی مرد کو یہی کرنا چاہیے اور بیویاں عادت ڈال لیتی ہیں۔ یہ جملہ آتی کے لیے کسی زخم پر نمک چھڑکنے جیسا تھا۔ اس نے بچوں کو سینے سے لگایا کیونکہ اب اس کے پاس رونے کا حق بھی صرف تنہائی میں رہ گیا تھا۔ ادھر پردیس میں اشنی کے دن مشین کی طرح گزرنے لگے۔ فجر سے پہلے اٹھنا، رات گئے لوٹنا، ہاتھوں میں چالے اور دل میں صرف آتی اور بچوں کی تصویر۔ وہ اکثر اکیلے کمرے میں بیٹھ کر بچوں کی پرانی آوازیں سنتا اور خود کو سمجھاتا کہ اسے مضبوط رہنا ہے۔ ادھر آتی کے لیے ہر دن ایک نئی آزمائش تھا۔ بچوں کی فیس، پڑھائی، گھر کے تانے اور معاشرے کی نظریں، سب کچھ اس کے حوصلے کو کچلنے والا لگا، مگر بچوں کے سامنے مسکرا دیتی تاکہ ان کے دل میں باپ کی کمی زخم نہ بن جائے۔ ایک رات ایمی نے معصومیت سے پوچھا کہ بابا ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ تو آتی نے دل کی سانس روک گئی۔ اس نے بیٹی کو سینے سے لگا کر کہا کہ بابا ہمیں چھوڑ کر نہیں گئے، بابا ہمیں بچانے گئی ہے، مگر خود اس کے آنسو تکیا بھگو گئے۔ اسی رات اشنی کا میسج آیا کہ اگر وہ یہاں ہار گیا تو سب ہار جائیں گے۔ آتی نے طویل خاموشی کے بعد لکھا کہ وہ انتظار کر لے گی، مگر یہ وعدہ چاہیے کہ یہ انتظار بے وفائی میں نہیں بدلے گا۔ اس ایک جملے سے اشنی کو پردیس میں پہلی بار رلا دیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ قربانی صرف وہ نہیں دے رہا بلکہ وہ عورت بھی جو پیچھے رہ گئی ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں محبت صرف احساس نہیں رہی بلکہ صبر کا امتحان بن گئی۔ ایک ایسی محبت جس کا انجام ابھی لکھا جانا باقی تھا، کیونکہ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ یہاں سے وہ راستہ شروع ہوا تھا جو یا تو سب کچھ جوڑ دے گا یا ہمیشہ کے لیے توڑ دے گا۔